السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے چاروں ایپیسوڈز سماعت کیے ہوں گے۔ پچھلے چاروں ایپیسوڈز کے ذریعے ہم نے 4 باب مکمل کیے۔ پچھلا باب یعنی چوتھا ایپیسوڈ ریاضت اور خواہشات نفسانی کے تعلق سے تھا، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں جسے اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج 5ویں ایپیسوڈ یعنی 5ویں درس میں انشاءاللہ ہم 5ویں باب کی طرف بڑھیں گے، جو نفس کا غلبہ اور شیطان کی دشمنی کے تعلق سے ہے۔ لیکن اس باب کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، آپ نے اب تک اگر ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے درس کے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ SDI آڈیو چینل پر سچی حکایات اور عورتوں کی حکایات، ان دونوں کتابوں کا مکمل درس بھی آڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان حکایات کو بھی ضرور سننے کی کوشش کریں۔ آئیے 5ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ نفس کا غلبہ اور شیطان کی دشمنی۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر خواہشوں کا خاتمہ کرتا رہے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کی کامیابی کا وسیلہ یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک کے ذریعے بند کرو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشیں ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجرہ ممنوعہ سے کھانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوتوں کا منبع اور مرکز ہے۔ حکیمانہ قول، ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ خواہشوں کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودگی کا تابع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اس کا دل تمام فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے بدن کے حصوں کی زمین کو خواہشوں سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں شرمندگی کی کھیتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ پہلی قسم، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں خواہشوں سے پاک و صاف رکھا۔ دوسری قسم، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں خواہشیں رکھی مگر عقل سے عاری یعنی خالی کر دیا۔ تیسری قسم، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں پیدا فرمائی۔
اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حکایت: جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں لکسام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، مگر وہ کھٹا نکلا، لہذا میں نے اسے پھینک دیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چپکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس خدا کے بندے نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ خداوندی میں بہت بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تم سے چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انار کھانے کی خواہش سے بچا لے، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے، مگر انار کھانے کی سزا آخرت کا عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے بدن پر ڈستی ہیں، مگر خواہشیں انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشوں کی وجہ سے عاجز و رسوا اور بصارت سے محروم بڑھیا بن گئیں، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ جناب ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کی تارکول کا لباس ہے۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم، میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور گناہ کی زیادتی کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشیں، ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے، حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میرے دل کو خواہشات کی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں نفس کے ساتھ دھوکا کرنے والا ہوں، یعنی میں اسے دھوکے میں ڈالنے والا ہوں۔ عارفانہ نقطہ: ایک اللہ والے عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفار کے ساتھ جہاد، یہ جہاد ظاہری ہے۔ دوسری قسم جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلیلوں سے جہاد۔ تیسری قسم برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم چھوٹے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس، شیطان، خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی جہاد کرنا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا ہے، مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشیں شیطان کی حامی طاقتوں میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے یہ مقابلہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر جہاد اکبر میں وہ شیطان کو قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی صحیح راستے سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی ہیں، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے 5ویں درس میں ہم نے اور آپ نے نفس کا غلبہ اور شیطان کی دشمنی کے تعلق سے بہت سی بہترین باتیں سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا ان ایپیسوڈز کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ تمام باتیں وہ ہیں جسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک بار پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے 6ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔